السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 2023 کی آمد ہے اور نئے سال کی آمد میں ہمارا کیا طرز عمل رہتا ہے؟ ایک شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ساس ہے ہر ایک رہروے ملک عدم، ساس ہے ہر ایک رہروے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ ترک اب ساری فضولیات کر، ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر و حازم ذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو، ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ وقت کی اہمیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ سونا اگر ایک بار گم ہو جائے، کھو جائے تو آپ اسے دوبارہ خرید سکتے ہیں، لیکن جو وقت آپ ضائع کر دیے، جو وقت آپ کا چلا گیا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب نصیحت فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت سمجھو، بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوستو، جوانی کی قدر کر لو، کیونکہ ابھی آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور صحت اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگاؤ۔ بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت رہتے ہیں اور نہ پیٹ میں آت رہتے ہیں۔ اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پیر بھی ہلا نہ سکو گے؟ اس وقت آپ کے پاس صحت ہے، لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صحت کے بعد اس کو بیماری نہ آئے۔ بیماری ضرور آئے گی، لیکن پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھو۔ ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے مالی فراغت اور مالداری عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود، اچھے خاصے امیر کبیر ہونے کے باوجود فقیر ہو گئے۔ خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کرو، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی۔ اسی لیے اس فرصت کو صحیح کام میں لگاؤ اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہماری بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں،
اور اوقات کو لایانی امور میں صرف کرتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو گئے اور فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی کام نمٹتے ہیں، اور یہ رونا ہر وقت رہتا ہے کہ ہمیں تو وقت نہیں ملتا، ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کا کیا طرز عمل رہتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ لیکن ہم سال گرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں۔ نیو ایئر منانے کی تاریخ کیا ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور مقصد ہوتا ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے اس میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتے گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے، انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ دوستو، نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اسی لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کو ضائع کرنے سے بچائے اور بیجا خرافات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔